فعل آپ نے پہچان لیا تو فعل کو کھولتے جائیں. فعل پہچاننے کے بعد اس میں فاعل ہو سکتا ہے. فاعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا. پھر اس میں ہو سکتا ہے مفعول ہو. مفعول کے بعد مفعول کی وہ پانچوں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہو سکتی ہے. پھر متعلق فعل ہو سکتا ہے اور کچھ حروف ہو سکتے ہیں, جیسے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ رأیتا, را حمزہ یا را یا را دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رأیتا تو نے دیکھا. اچھا رأیتا ہم تو نے ان کو دیکھا. ٹھیک ہے, مفعول بھی آ گیا. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اذا شروع میں لگ گیا, اذا رأیتہم, اور جب تو ان کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب نبی کے سامنے آپ ان کو دیکھتے ہیں, تعجبک اجسامہم. عین جیم با, عجب باب فعال میں لائیں, عجبا یوجبو باب فعال میں آ گیا. باب فعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں بھلا لگنا, پسند آنا. ٹھیک ہے, تعجبو صیغہ کون سا ہے آپ دیکھیں گے, یوجبو تعجبو تعجبو, دو صیغے آپ کو ملیں گے, واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی اور واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ. فیصلہ ہوگا آپ کو, آپ دیکھیں گے اگر آپ کو آگے اسم کوئی فاعل نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی فاعل نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کی صورت میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ اجسامہم فاعل کے طور پہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یعنی توجب اجسامہم, ان کے جسم بھلے لگتے ہیں. توجب کا, اب مفعول بھی اس میں آ گیا, آپ کو ان کے جسم بھلے لگتے ہیں. اجسامہم جسم کی جمع. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو خوشنما لگتے ہیں آپ کو ان کے جسم. وَإِن يَقُولُوا, قَالَ يَقُولُ, يَقُولُونَ تھا, یقولون سے پہلے ان شرطیہ لگا تو مضارع اخف ہو گیا. ٹھیک ہے, ان یقولو, اور اگر وہ کہتے ہیں, یعنی اگر کوئی بات کرتے ہیں, اب جواب شرط جو ہے اس میں فعل مضارع استعمال ہوگا تو وہ بھی اخف ہو کے استعمال ہوگا. سمع یسمع, یسمع تسمع تسمع, واحد مذکر حاضر کا صیغہ تسمع, جواب شرط کے طور پہ وہ اخف ہو کر آئے گا تو تسمع رہ جائے گا. تسمع لقولہم, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں, یعنی آپ ان کی بات سنتے رہ جاتے ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں وہ. کأنہم خشب مسندہ, خشب عربی زبان میں یہ جمع کا لفظ ہے, اس کا واحد استعمال ہوتا ہے خشب. ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں سوکھی لکڑی, خشک لکڑی, اس کی جمع آگے خشب. اس کی آگے صفت استعمال ہو رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے مرکب توصیفی والا وہ قاعدہ استعمال ہوا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہے تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. تو یہ مسنداتن واحد مؤنث سے اس کی صفت استعمال ہوئی ہے. اب یہ مسنداتن ورڈ جو ہے اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں. اسم الفاعل ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایک مشتق ہے اسم المفعول, جس طرح آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا فاعل اور اس کے مقابلے میں آ گیا اسم الفاعل. ایک ہے مفعول اور اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اسم المفعول. تو بالکل جو فرق فاعل اور اسم الفاعل میں تھا وہی فرق مفعول اور اسم المفعول میں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اسم المفعول وہ ہوگا جو کسی فعل کے مادے سے یا بنائیں گے. جیسے اسم الفاعل آپ نے بنایا تھا فاعل کے وزن پر ثلاثی مجرد سے, اسی طرح اسم المفعول جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے, دونوں صورتیں میں لکھ رہا ہوں, وہ مفعول کے وزن پر آئے گا. ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے دیکھیں عابدن, اس عین بعد آل مادے کو آپ اس مفعول کے وزن میں ڈالیں تو یہ بن جائے گا معبودن. اسماء کے چونکہ ہمیں معنی ہی بتا دیے جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے, اس لیے ہم اس ٹاپک میں اتنی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے. لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ بنے کیسے ہیں الفاظ, تو ان کے لیے تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں, باقی وہ تفصیل جو ہے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں. معبودن, جس کی عبادت کی جائے, یہ اسم المفعول بنے گا. دیکھیں, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اس میں عابدو, میں عبادت کرتا ہوں, عابد اللہ, اللہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مفعول وہ حالت نصب میں ہوگا. یہ ہے اسم المفعول جو عین بعد آل مادے سے بنایا گیا.
بالکل اس کی ایگزامپل لے لیں, دیکھیں کاف تا لام مادہ میں ڈالوں, فاعل ان کے وزن پہ تو بنے گا قاتل, قتل کرنے والا, اور جس کو قتل کر دیا جائے اسے آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مقتول. ٹھیک ہے, تو یہ اسم المفعول بن جاتا ہے. تو ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے, اور مزید فی میں سارے سٹیپس وہی ہیں, فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسم الفاعل میں ہم نے عین کلمہ کو زیر دی تھی, اسم المفعول میں عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں. بس یہ ایک صرف فرق ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میرے پاس مادہ ہے نون زا را, میں اسے باب افتعال میں لے کے آ رہا ہوں. آپ صرف ایک ایگزامپل سے اس پورے ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں. باب افتعال میں نون زا را مادے کو پھینکنے کے لیے آپ کو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے. افتعال یفتعل, اور مادہ پھینکیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ انتظر ینتظر, انتظر ینتظر انتظارا, انتظار کرنا معنی آپ کے سامنے آ گئے. اب میں اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا چاہتا ہوں. کس سے بنے گا؟ ماضی سے نہیں بنے گا, ذہن میں رکھیے گا. اسم الفاعل مضارع سے بنے گا اور مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا. ہاں جی, سٹیپس کیا ہیں؟ علامت مضارع ہٹا کر میں میم پیش والا لگا دوں گا. عین کلمہ جو ہے اس میں, عین کلمہ آپ کا دیکھ لیں یہ ہے, اس کو میں زیر دوں گا, لگی ہوئی تھی لیکن میں نے پھر قاعدہ پورا کرنے کے لیے لگائی, اور لام کلمہ کو تنوین لگا دوں گا تو یہ بن گیا منتظرن. منتظر, منتظر کے معنی کیا ہوں گے؟ انتظار کرنے والا. ٹھیک ہے, انتظار کرنے والا. اچھا, اب میں اسم المفعول بنا رہا ہوں. سٹیپ سب وہی ہیں, صرف جو درمیان والا سٹیپ ہے عین کلمہ کی زیر, اس کی بجائے عین کلمہ کی زبر ہو جائے گی. یہ لفظ بن جائے گا آپ کا منتظرن. منتظر, منتظر کے معنی ہوں گے جس کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے, منتظر, میں آپ کا منتظر ہوں. یعنی عربی پڑھنے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اردو بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کا منتظر ہوں, یعنی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہمیں اگر آپ سے بول دیں کہ میں آپ کو منتظر ہوں تو یہ غلط ہوگا. اس لیے عام طور پہ وہ شعر بھی اکثر غلط پڑھا جاتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر, وہاں جو پروننسیشن ہے وہ منتظر ہے, کبھی اے حقیقت منتظر, یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک لفظ ہوتا ہے ممتحن. ممتحن امتحان لینے والا. ایک لفظ ہوتا ہے ممتحن جس کا امتحان لیا جائے. تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا بڑا ایک واضح فرق ہے جو آپ کو پتہ چلے گا اس اعتبار سے. تو یہ ثلاثی مزید فی میں اب جو لفظ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے سارا ٹاپک چھیڑا ہے وہ ہے مسنداتن. سین نون دال مادہ ہے, اس کو باب تفعیل میں لائیں گے آپ تو بنے گا سندا یسندو. سندا یسندو, اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیک لگانا, سہارا لینا. ٹھیک, ٹیک لگانے والا اسم الفاعل میں بنانا چاہتا ہوں. علامت مضارع ہٹے گی, میم پیش والی لگ جائے گی, عین کلمہ پہ زیر دی جائے گی, پہلے ہی ہے. لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے, مسندن. ٹھیک ہے, ٹیک لگانے والا. اگر ہو ٹیک لگانے والی تو اس کی مونس بنا دیں گے آپ. وہ کیا طریقہ ہے؟ آخری حرف کو زبر دیں گے, گولتا لگا دیں گے, مستنداتن. اچھا, ٹیک لگانے والا اسم الفاعل, ٹیک لگایا ہوا. اب وہ اسم المفعول آپ بنانا چاہتے ہیں تو فرق کیا ہے؟ صرف عین کلمہ کو زبر دیں گے مسندن, اور اسے مؤنث بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسندا. تو اسم المفعول کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. کأنہم خشب مسندۃ, گویا کہ وہ خشک لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگائی ہوئی ہیں, سہارا لگائی ہوئی لکڑیاں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. حسب یحسب یا حسب یحسب دونوں باب سے استعمال ہوتا ہے. دونوں باب میں نے اس میں لکھ دی ہیں آپ کو. باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے, باب حسبہ سے بھی استعمال ہوتا ہے.
یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، کل مسلمن اسی وزن پہ ہے، کل کتاب، ہر کتاب، ہر مسلمان، ہر چیخ. صیحۃ کو عربی زبان میں چیخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلند آواز، اونچی آواز کے لیے یہ لفظ. اب کل صیحۃ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، اس لیے مفعول کے طور پہ آیا. وہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو، علیہم اپنے اوپر، ہم العدو یہ ہیں دشمن، فاحذرہم، حذر یحذروا، باب سمیہ سے احتیاط کرنا، محتاط رہنا، اس سے فعل امر آپ بنائیں گے احذر، اور پیچھے فا ہے ملا کر پڑھیں گے تو فاحذر. آپ خبردار رہیں، آپ محتاط رہیں، ہم ان سے، فاحذرہم، قاتلہم اللہ، قاتل یقاتل، قتالن لڑنا، جنگ کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، دوسرے اس میں مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے. تو یہ عربی محاورے کے طور پہ آپ اسے یاد رکھیں، جس سے ہم کہتے ہیں نا اللہ غارت کرے، ان معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یؤفک،